بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین اور اسرائیل کا قضیہ اور ان کے درمیان جاری جنگ، یروشلم اور بیت المقدس اور خاص طور سے مسجد اقصی، یہ تمام وہ سوالات تھے جو ایک عرصے تک مجھے پریشان کرتے رہے، اور کافی وقت لگ گیا اس بات کو سمجھنے میں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ ہے اس میں صحیح اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے، اور ان کے درمیان جو ٹکراؤ ہے، جیسا میں نے کہا کہ پچھلے 70 سالوں سے بلکہ تقریباً ایک صدی کو جو محیط ہے یہ کشمکش، ٹکراؤ، اور یہ دونوں ملک اور خصوصاً فلسطین ایک جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، ایک ایسی جنگ کہ جس میں ہزاروں بے گناہوں کی جانیں، جن میں بوڑھے، عورتیں اور معصوم بچے سبھی شامل ہیں۔ فلسطین کی زمین ایک طرح سے خون سے رنگی ہوئی ہے۔ یہ اصل تنازع کیا ہے؟ اگر یہ صرف کسی ایک علاقے کی جنگ ہے، یا یہ کہ یہ صرف اپنی زمین کو حاصل کرنے کی ایک جنگ ہے، کچھ لوگوں نے جنہیں یہود کہا جاتا ہے، اسرائیلیوں نے اہل عرب کی، اہل فلسطین کی زمین پر آ کر قبضہ جما لیا، جس کی شروعات 1929 سے ہوئی، اور 1948 میں باقاعدہ اس کو ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ آیا یہ صرف اپنی زمین کی ایک جنگ ہے، اپنی آزادی کی ایک جنگ ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسا کہ برطانوی سامراج میں برٹش رول کے انڈر میں کبھی ہندوستان تھا، بھارت تھا، اور یہاں کے لوگوں نے اپنی قیمتی جانوں کی قربانیاں دے کر کے اپنی زمین کو آزاد کرایا، اپنی ساورنٹی قائم کی۔ کیا ویسی ہی جنگ اسرائیل اور فلسطین کی بھی ہے کہ یہ ایک زمین کی جنگ ہے بس، اور وہاں کے لوگوں پر کچھ لوگوں نے آ کر کے کسی زمانے میں قبضہ کیا تھا، اور خود کو اور اپنی زمین کو ان کے قبضے سے آزاد کرانے کی ایک جنگ ہے؟ یا اس سے بھی آگے یہ کوئی ایک چیز ہے کہ جس کو دو زمینوں کی یا دو قوموں کی جنگ نہ کہہ کر کے اسلام ورسز کفر کی جنگ کہا جا سکتا ہو؟ یہ بڑا اہم سوال تھا، کیونکہ اس بات کی تمیز کرنے کے بعد ہی ہم صحیح طریقے سے جائزہ لے پائیں گے کہ ہمیں اس جنگ میں کہاں پر اسٹینڈ کرنا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری کیا رائے ہونی چاہیے، اور صحیح اسلامک اپروچ کیا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ فلسطین کی زمین کو پوری دنیا سے یہودیوں نے آ کر کے آکوپائی کیا، اس پر قبضہ کیا، اور وہ اپنی زمین کو چھڑانے کی جنگ تو لڑ ہی رہے ہیں، لیکن یہ بات اور زیادہ وسیع اور گہری ہو جاتی ہے، اور یہ مسئلہ ایک ملی مسئلہ بن جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ارض مقدسہ اور اس میں قائم مسجد اقصی کی۔ اس سوال نے، جیسا میں نے بتایا، کہ ایک عرصے تک پریشان کیے رکھا، اور اس پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہاں پر مسجد اقصی ہے تو پھر یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ یہاں پر ہمارا اپنا مقدس شہر ہے اور ہمارا اپنا مقدس مقام ہے، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اگر اہل فلسطین اور وہاں کے مسلمان، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان، مسجد اقصی پر اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں تو پھر اس سے پہلے وہ
ایک ہیکل سلیمانی تھا، اور وہ ایک جو زمین تھی جس کو وہ پرومسڈ لینڈ کہتے ہیں، ارض موعود کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی مجلس سے پہلے بھی یہ وہ ایک علاقہ تھا جو حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، بلکہ بصراحت قرآن اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ ارض مقدسہ ہے اور یہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، اور حضرت موسیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ جائیں اور لڑیں وہاں کی قوم سے، اور اس زمین پر ان کا حق ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ کہا گیا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ کے حکم عدولی کی انہوں نے، اور وہ نہیں گئے جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنے ایک بادشاہ کی معیت میں اس ارض فلسطین کو، کنعان کی سرزمین کو فتح کیا، اور تب سے وہ وہاں پر رہ رہے تھے۔ اور پھر بعد کے ادوار میں جس میں بڑی جنگیں پیش آئی ہیں، ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ تو سوال یہی بنتا ہے کہ یہود جو حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ ہیں، پہلا حق شاید ان کا بنتا ہے، کیونکہ پھر اسلام اس کے بہت بعد میں آیا، جیسا کہ لوگوں کا ماننا ہے اور لوگوں کی سمجھ ہے کہ اسلام مطلب وہ دین جس کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ یہ اب ہم ہی بہت جلد آگے ذکر کریں گے کہ آیا اسلام کی شروعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، یا یہ پہلے دن سے، ڈے فرسٹ سے، حضرت نوح کے وقت سے ہی اسلام ہے۔ لیکن جیسا لوگ مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے اسلام مذہب آیا، اور اس سے بہت پہلے وہاں پر بنی اسرائیل، جن کو بعد میں پھر یہود اور عیسائی کہا گیا، یہ وہاں پر بستے تھے۔ تو یہ ان کی اپنی زمین تھی، لیکن حالات زمانہ نے ان کو ادھر ادھر دنیا بھر میں بکھیر دیا تھا۔ اب اگر وہ ارض فلسطین پر، ارض مقدسہ پر آتے ہیں تو یہ گو اپنی زمین پر آ رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ، یا جس کو ہیکل سلیمانی کہا گیا، اس پر اور اس پوری زمین پر کیا اسرائیل کا، یہود کا سب سے پہلا حق ہے؟ یہ بہت ایک اہم سوال ہے، اور یہی کہا بھی جاتا ہے کہ مسلمان اس پر آخر اپنی دعوے داری کیوں کر رہے ہیں؟ کیا صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے؟ اگر وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے تو وہ ایک بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے تو وہ زمین اسرائیل یعنی یہود کی تھی، بنی اسرائیل کی تھی، کیونکہ اپنی اصل کے اعتبار سے وہ وہاں کے باسی ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ حالات زمانہ نے ان کو ادھر ادھر بکھیر دیا، لیکن اب وہ مجتمع ہوئے، سنگٹھت ہوئے، اور وہ اپنی پرانی آبائی زمین، آبائی وطن، ارض موعود، دی پرومسڈ لینڈ جس کو وہ کہتے ہیں، اس کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ تو دراصل وہ اپنے اصل وطن کی طرف آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کا دعویٰ ثانوی درجے کا دعویٰ ہے، اول پہلا دعویٰ اور پہلا حق بظاہر یہود اس پر رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک اعتراض ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور اسرائیل بھی اور جو اس کے ہمنوا ہیں اسی دلیل کے ذریعے سے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بات دیکھا جائے تو بظاہر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے جو اصلاً جو اس زمین کے واسی تھے وہ یہود تھے، وہ بنی اسرائیل تھے، وہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ تھے کہ جنہیں اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے لیے ہم نے یہ زمین لکھ دی ہے، اور تم وہاں پر جاؤ اور صلاۃ قائم کرو۔ بالکل ویسے ہی جیسے اسلام کی شروعات، اگر اسلام کو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مانیں
تو وہ مکہ میں ہوئی، اور خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے کہ اگر خدا نہ خواستہ حرمین پر اگر اہل اسلام کا قبضہ ختم ہو جائے ایک دن اور دوسرے لوگ قابض ہو جائیں، تو کیا یہ اہل اسلام کا رائٹ اور ان کا حق نہیں ہوگا کہ وہ لڑ کر کے اپنی مقدس سرزمین کو، ارض حرم کو واپس لیں؟ یقیناً ہوگا، اور ہر ذی عقل اس بات کو کہے گا کہ ہاں، اہل اسلام کا قبلہ ہے وہ، جس کو ارض حرم کہا جاتا ہے، جس کو مکہ کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی بعد میں اس پر خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ اس پر قابض ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں کا یہ رائٹ بنتا ہے، اور اس میں وہ پوری دنیا کے نزدیک حق بجانب ہوں گے کہ وہ لڑ کر کے اپنی مقدس سرزمین کو، اپنی عقیدت اور آستھا کو، اپنے توحید کے مرکز کو واپس لیں۔ تو بالکل ویسے ہی اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے، اور یہود اور بنی اسرائیل یہ مانتے ہیں کہ ارض فلسطین ہماری اپنی زمین تھی، ہمیں وہاں پر بسایا گیا تھا، ہمیں اللہ نے یہ لکھ کر دی تھی، تو یہ ارض موعود ہے، اور ہم اپنی ہی زمین کی طرف واپس آئے ہیں، لہذا فلسطین کی مقدس سرزمین پر ہمارا سب سے پہلا حق ہے۔ وہ زمین پوری ہماری ہے، وہ لینڈ، وہ زمین ہماری ہے، اور وہاں پر بنے ہوئے مقدس مقامات جو اصلاً ہیکل سلیمانی تھا، اس پر بھی ہمارا حق ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، وہ بنی اسماعیل ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ بنی اسماعیل کے جو اپنے مقدس مقامات ہیں، اور جو ان کی عقیدہ، ان کے عقیدے، ان کے ایمان، ان کی آستھا کا مرکز ہے، وہ مکہ ہے، ارض حرم ہے، تو بظاہر یہ بات حق بجانب معلوم ہوتی ہے۔ اس گفتگو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہی وہ سوال تھا جس نے کافی حد تک ہمیں اس پر غور کرنے کے لیے مجبور کیا کہ اس میں انصاف اور حق کی بات کیا ہو سکتی ہے، اور بظاہر بنی اسرائیل اور پھر یہ اسرائیل کی بات اور وہاں کے یہود کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، اور وہ حق بجانب معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اس قضیے کی اور ارض فلسطین کی یا دنیا کی کسی بھی جگہ کی جہاں پر قوم آباد ہیں، اس کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اس کی جغرافیائی حیثیت ہے، زمینی حیثیت ہے، اور ایک اس کی دینی اور مذہبی حیثیت ہے۔ جہاں تک جغرافیائی اور زمینی حیثیت کی بات ہے، تو یہ فطرت کا ایک قانون ہے، اور اللہ کی ایک سنت ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جن کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے، اور شاید آگے بھی ہوتا رہے گا کہ قومیں آپس میں ٹکراتی ہیں، طاقتیں آپس میں بھڑتی ہیں، اور اس بھڑن کے نتیجے میں فطرت کا، نیچر کا قانون اپنا کام کرتا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جو دوسرے کو ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ دوسرے کو ہرا دیتے ہیں اور جیت اور فتح حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں کی زمین پر، وہاں کے ملک پر، وہاں کے ریسورسز پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ دنیا میں یہ ہوتا آیا ہے۔ برطانوی سامراج، برٹش رول، برٹش امپائر اس کی بہترین مثالیں ہیں، جنہوں نے دنیا بھر کے ملکوں پر قبضے کیے، اور جب طاقت کا پانسا پلٹا تو پھر انہیں اپنے بہت سے علاقوں سے جن پر انہوں نے قبضہ کیا تھا دستبردار بھی ہونا پڑا۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ ایک فطری ٹکراؤ ہے۔ لڑائی بھی انسان کی فطرت اور نیچر میں ہے۔ دو لوگوں میں بھی لڑائی ہوتی ہیں، دو ملکوں میں بھی ہوتی ہیں، دو قوموں میں بھی ہوتی ہیں۔
تو زمینی حیثیت کی جہاں تک تعلق ہے، جغرافی کی جہاں تک تعلق ہے، کسی زمین پر قبضہ کر لینے کی بات ہے، تو یہ کانفلکٹ اور ٹکراؤ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، اور اس پر بہت زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک فطرت کا قانون ہے۔ لیکن اگر کوئی زمین ایسی ہے کہ جس کی ایک مذہبی حیثیت ہے، جس کے ساتھ ایک تقدس وابستہ ہے، اس نوعیت کی زمین کے لیے جو حکم ہے اور جو ایک ہماری رائے ہونی چاہیے، ہمارا اسٹینڈ ہونا چاہیے، وہ بہت مختلف ہے۔ جہاں تک مقدسات کی بات ہے تو کسی بھی چیز کے اندر تقدس مذہب کے ذریعے سے آتا ہے، دین کے ذریعے سے آتا ہے، اور مذہب اور دین یہ حقیقتاً اس کائنات کے مالک، انسانوں کے خالق اللہ رب العزت، جس کو الگ الگ زبانوں میں لوگ الگ الگ ناموں سے یاد کرتے اور پکارتے ہیں، اس کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے۔ اور اگر اس نے کسی چیز کو مقدس یا محترم بنایا ہے تو پھر اس کے تعلق سے احکام الگ ہو جاتے ہیں، سوچنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو رائے قائم کی جائے گی وہ بالکل الگ ہے۔ فلسطین کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ پوری زمین ہی ارض مقدسہ ہے، اور انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کا مسکن ہے، اور انبیاء تو دنیا کے ہر خطے میں گئے، جہاں پر انبیاء کرام مدفون ہیں وہ زمین بھی مقدس ہے۔ لیکن ارض فلسطین کا جو تقدس ہے، اس کے ساتھ خصوصی بات یہ ہے کہ اللہ نے خود اس زمین کو مقدس فرمایا ہے۔ جس طرح حرم کے بارے میں، حرم مکی مدنی کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اور یوں پورا جزیرۃ العرب کا جو خطہ ہے اس کے بارے میں جناب رسول اللہ کا ارشاد ہے، لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، کہ عرب کی سرزمین میں اب دو دین جمع نہیں ہوں گے، یہاں پر توحید کی بالادستی ہوگی، شرک کے ذریعے سے اس زمین کو پامال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا ایک تقدس ہے۔ ویسے ہی ارض فلسطین کو بھی بصراحت قرآن مقدس سرزمین کہا گیا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ وہاں پر بنی اسرائیل کو اول بھیجا گیا تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، حضرت موسیٰ کی زبان سے کہلوایا گیا۔ تو یہ ارض مقدس ہے، اور اس ارض مقدس پر پہلا حق، صحیح بات یہ ہے کہ یہود کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، وہ وہاں سے نکالے گئے تھے اور وہیں پر ان کو جانا چاہیے تھا۔ لیکن بنی اسرائیل سے یہ تقدس، یہ مقدسات واپس لے لیے گئے، یہ بہت اہم بات ہے، اور وہ مقدسات واپس لے کر کے دے دیے گئے ہیں، فارورڈ کر دیے گئے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور زیادہ آگے اگر ہم کہیں، زیادہ وسیع الفاظ میں، ملت ابراہیمی ملت کو منتقل کر دیے گئے ہیں، جس کی سب سے بڑی پاسدار جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مسلمان ہیں۔ اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے بہت تفصیل سے کہ یقیناً فلسطین کی سرزمین پر سب سے پہلا حق یہود کا ہی تھا، بنی اسرائیل ہی کا تھا، جس میں یہود بھی آتے ہیں اور نصارہ عیسائی بھی آتے ہیں۔ لیکن یہ مقدسات چھین کر کے واپس کیوں کیے گئے مسلمانوں کی طرف، اس سے پہلے، اس کی تفصیل رکھنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی تاریخ انبیاء کی اور قوموں کی اور اقوام کی، اور ان میں جو اللہ کی سنت جاری ہوتی ہے، اس کی ایک تمہید قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں، تو یہ بات انصاف کے پیمانے پر، عقل کی بنیاد پر، ریشنلٹی کی بنیاد پر بھی چاہے جائے کہ ہم اس میں جذباتیت سے کام لیں، اپنی آستھاؤں کو سامنے رکھیں، ایموشنز ہم پر غالب آ جائیں، ہم ایک منصفانہ جائزہ لیں گے
جیسا میں نے کہا، اور بادی النظر میں بظاہر سننے والوں کو یہ محسوس ہوگا کہ میں ابھی اسرائیل اور یہود اور بنی اسرائیل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا پہلا حق تھا اس پر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی جو سنت ہے، سنت اللہ جو ہے، اور انبیاء کی جو تاریخ رہی ہے، اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈال دوں، تاکہ یہ جو مقدمہ ہے یہ صحیح طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے، تو پھر آگے کی جو وضاحتیں ہوں گی وہ بہت آسانی سے آپ سمجھ سکیں گے۔ دیکھیے، زمین کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ نے اپنے انبیاء نہ بھیجے ہوں۔ حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا، انسانوں میں پھر بگاڑ آتا گیا، شرک بھی داخل ہو گیا، اور پھر بعد کو سب سے پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، اور ان سے پہلے حضرت ادریس، حضرت الیاس اور شیش علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف، اور پھر شعیب علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، یحییٰ علیہم السلام۔ یہ تمام انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے جو مختلف خطوں میں، زمین کے مختلف علاقوں میں اللہ کی حکمت اور اس کے اذن سے آتے رہے اور انسانوں کی ہدایت کا کام انجام دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام آتے تھے وہ ایک خاص لوگوں کی طرف، خاص خطے کی طرف، خاص علاقے کے لیے آتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد انبیاء ہیں کہ جو امامت کے منصب پر فائز کیے گئے، امامت عالم کے منصب پر فائز کیے گئے، اور گویا انبیاء کی تاریخ میں پہلی بار ایسا کیا گیا کہ حضرت ابراہیم کو اس پورے سلسلے نبوت کا اور بعد کے آنے والی دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو سامان کی انبیاء بھیجے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امام کی حیثیت دی گئی، اور بعد میں آنے والی قومیں، انبیاء کرام اور ان کی قومیں، سب کی نسبت حضرت ابراہیم سے ہی جا کر کے ملتی ہے۔ اور اس کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں کہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما۔ جب مختلف ابتلاء و آزمائش، مختلف امتحانات سے پاس ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم، اب میں تجھ کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، اب بعد کے آنے والی دنیا کے آپ امام ہوں گے، انی جاعلک للناس اماما۔ تو یہ حضرت ابراہیم کو امامت کا منصب دیا گیا، تمام قوموں کے وہ امام ہیں، وہ ایک سرچشمہ ہے جہاں سے پھر مختلف شاخیں پھوٹتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت، مجھے تو امام بنایا۔ فرمایا کہ لا ينال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے وہ میرے اس عہد کو نہیں پہنچیں گے، تمہاری ذریت میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت عالم کے منصب پر نہیں رہیں گے، ان کی طرف یہ امامت منتقل نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی تناظر میں ہمیں سمجھنا ہے کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب، جن میں عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور اسلام ہے، تینوں کی جو بنیاد ہے اور اصل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہیں سے سب نکل کر کے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو سچے مومن ہوں گے اور بالخصوص جو ظالم نہیں ہوں گے وہی امامت عالم کے منصب پر فائز ہوں گے، لیکن جو ظالم ہو جائیں گے وہ امامت کے اہل اور حقدار نہیں ہوں گے۔ یہ وہ اہم بات تھی کہ جس کے تناظر میں ہم اس قضیے کو اور اس بات کو کہ ارض مقدسہ پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب جو مقدسات ہیں ان کے حقیقی وارث کون ہیں، ان کے سچے حقدار کون ہیں۔ یہ 3 بڑے مذاہب جیسا میں نے عرض کیا، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، ان تینوں کی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت، اپنی اولاد میں اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو
وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ میں عرب کی سرزمین میں آباد کیا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، عراق کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے کنعان آئے جو موجودہ فلسطین ہے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا، اور حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل جو بڑے بیٹے تھے ان کو سرزمین عرب میں آباد کیا۔ اور جہاں تک بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کا تعلق ہے، ان کی ذریت میں بہت صالح لوگ پیدا ہوتے رہے، لیکن نبوت کا سلسلہ موقوف رہا۔ پوری ایک تاریخ ہے جس میں حضرت اسماعیل سے چلنے والا نسب اور اس کی شاخوں میں کہیں بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ بس اخیر میں آخر الزماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ تشریف لائے۔ آپ کے علاوہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حضرت اسحاق علیہ السلام جن کو سرزمین فلسطین میں کنعان میں آباد کیا تھا، ان کی اولاد میں ایک طویل سلسلہ ہے جن میں ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جن کا نام اسرائیل تھا، اور پھر ان کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے ہوئے، بہت پھلے پھولے وہ، اور حضرت یعقوب کا نام چونکہ اسرائیل تھا تو ان کی اولاد کو پھر بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضرت یعقوب کے بیٹے یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، چونکہ جیسا میں نے بتایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، تو ان کے بیٹے بنی اسرائیل کہلائے۔ ان کی پوری تاریخ اگر آپ پڑھیں اور خصوصاً قرآن حکیم کا سہارا لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جو سورت ہے، پوری سورہ یوسف میں آپ دیکھیں کہ اس پوری سورت سے جو ان کا کردار حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کا نکل کر آتا ہے، وہ یہ کہ نہایت درجے سخت گیر، سخت مزاج، سنگ دل واقع ہوئے ہیں۔ یعنی ان کی سنگ دلی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ آج اسرائیل کے نام سے جو ملک ہے، جو یہود و نصارہ ہیں، ان کی اندر جو سنگ دلی ہے، جو مکر و فریب ہے، ان کا جو ظلم ہے، جو تعدی ہے، جو عدوان ہے، جو بربریت ہے، جو سفاکی ہے، اس کی بنیادیں آپ کو یہیں پر مل جائیں گی کہ جو رویہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ رکھا ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آئندہ آنے والی ان کی آل پر، اولاد پر اور نسلوں پر ان کے اس رویے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان کی ظلم کا، ان کی بربریت کا، ان کی سفاکی کا اور ان کی سنگ دلی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے 40 سال تک اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کربناک اذیت سے گزارا ہے کہ جس میں وہ روتے روتے حضرت یوسف کی یاد میں نابینا ہو گئے۔ اور اس پورے 40 سال کے عرصے میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے جانے سے اور ان کے مصر کا بادشاہ بنائے جانے تک اور اس راز کے افشا ہو جانے تک کا جو سفر ہے، وہ تقریباً 40 سے 45 سال کو محیط ہے۔ اس پورے سفر میں دیکھ رہے ہیں کہ والد رو رہے ہیں اور کمر جھک گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، لیکن ان کے سنگ دلی کا یہ عالم تھا کہ کسی ایک دن بھی آ کر کے انہوں نے معذرت نہیں کی والد سے، انہوں نے راز کھولا نہیں ہے کہ یوسف ممکن ہے زندہ ہو سکتے ہیں، یا ممکن ہے وہ مر گئے ہوں، یا چلیں جا کر کے وہ ہم ان کو کنویں میں دیکھ لیتے ہیں، شاید وہ زندہ یا مردہ حالت میں مل جائیں۔ انہوں نے کبھی بھی اس پورے عرصے میں اس راز کو نہیں کھولا اور اپنے والد کو اس کربناک اذیت سے گزارا، ان کو تل تل ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ آپ تو آج بھی ایسے ہی تفتأ تذکر یوسف، آج بھی ایسے ہی آپ پہلے دن کی طرح
آج بھی یوسف کو ایسے یاد کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ حتیٰ تکون حرزن، تم بالکل بستر سے لگ جاؤ گے، اب تکون من الحالکین، یہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو اس اذیت سے گزارا ہے. اور پھر دوسری طرف اپنے بھائی حضرت یوسف کو ان کا بچپن چھینا، ان کی جوانی انہوں نے چھین لی، والدین کی محبت، شفقت، اپنا وطن چھینا، انہیں غلامی میں رہنا پڑا، ان پر الزامات بھی لگے، جیل کی اذیتیں انہوں نے برداشت کی، کتنے ٹرائل سے ہوتے ہوئے وہ پھر مصر کے بادشاہ بنے ہیں. آخر اس 45 سے 46 سال کا عرصہ جو حضرت یوسف نے مصر میں گزارا اور حضرت یعقوب نے کنعان میں حضرت یوسف کی جدائی میں گزارا، اس دوران کبھی تو ان کا دل پگھلتا، کبھی تو ان کی سنگ دلی میں نرمی آتی اور وہ جا کر کے حضرت یوسف کو تلاش کرتے اور اپنے جرم کا اقرار کر لیتے، یا کبھی اپنے والد سے جا کے معذرت کر لیتے کہ ہم سے یہ گناہ ہوا تھا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، انہوں نے یہ جرم کیا ہوگا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جب وہ اپنا مکر کر رہے تھے، ممکن ہے اس وقت وہ اس راز کو چھپاتے، لیکن 40 سال کا طویل عرصہ ملا. ممکن تھا کہ 2-4 سالوں کے بعد، 5-10 سالوں کے بعد، کہ جب وہ واقعہ اور اس کے اثرات کچھ ہلکے پڑ گئے ہوتے، جا کے ایک دن والد سے معذرت کر لیتے کہ ہم نے یوسف کو ہم نے مارا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں. تو والد کے دل کو بھی قرار آ جاتا. لیکن یہ وہ سنگ دلی ہے، یہ ان کی وہ صفاکی ہے، یہ ان کا وہ ظلم ہے جو انہوں نے اپنے گھر میں روا رکھا، جو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ روا رکھا، جو اپنے بھائی حضرت یوسف کے ساتھ روا رکھا، اور اس کے اثرات پھر بعد کی قوموں اور نسلوں پر بھی آئے. وہی سنگ دلی، وہی صفاکی، وہی مکر و فریب، وہی عہد شکنی بعد کی نسلوں میں بھی اور قوموں میں بھی منتقل ہوئی. المختصر یہ کہ یوسف کے بارے میں جب علم ہو گیا کہ وہ مصر کے اندر ہیں اور وہ راز کھل گیا جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، حضرت یوسف نے کہا ہے اس کے بعد کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جاؤ اور سب گھر والوں کو لے کر کے بلاؤ، لے کر کے آؤ. اور انہوں نے کنعان سے، جس کو انہوں نے دیہات کہا، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. وہاں سے انہوں نے بلایا حضرت یعقوب کو، اپنے والد کو اور بھائیوں کو، اور بھائیوں کی آل اولاد کو، سبھی کو بلایا اور مصر میں انہوں نے آباد کیا. اس وقت کی تاریخ بہت طویل ہے، کچھ معلوم بھی ہے، کچھ نامعلوم بھی ہے، کہ ایک طویل عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو پھر بنی اسرائیل کہلائے، مصر کے اندر رہے، اور ہوتے ہوتے پھر یہ ہوا کہ فراعنہ کا دور آیا، اور جو مصر کے اصل باشندے تھے انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کر کے مصر پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں ان سے نجات حاصل کرنا ہے. اور پھر گردش زمانہ کے تحت یہ حالات ہوئے کہ بنی اسرائیل وہاں پر مظلوم، مجبور اور غلام بنا لیے گئے، اور فرعونوں کے ہاتھوں انہیں اتنا ظلم سہنا پڑا، اتنا ظلم سہنا پڑا، اس تعدی ظلم اور عدوان کا انہوں نے سامنا کیا کہ قرآن نے کہا ہے کہ دنیا کی اس وقت کی مظلوم ترین اور کمزور ترین قوم تھے بنی اسرائیل. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. کہا کہ مشارق الارض دنیا کے طول و عرض میں، مشرق اور مغرب میں اتنی کمزور قوم نہیں تھی، ہم نے اس کو پھر ارض مقدسہ کا وارث بنایا. ہوا یوں کہ ان میں پھر ان کے لیے نجات دہندہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان کے ذمہ 2 وظائف رکھے کہ فرعون کے پاس جاؤ، قولا لہو قولا لینا، وہاں پر حجت تمام کرو، نرمی سے بات کرنا، دعوت دینا. اور دوسرا وظیفہ یہ تھا کہ اگر فرعون نہیں مانتا ہے تو اس سے کہو کہ انا ارسل معی بنی اسرائیل، کہ میں اس غلامی میں ان کو نہیں رہنے دوں گا، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. پھر یوں ہوا کہ فرعون بحر احمر میں غرق ہوا، اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے بحر احمر کو پار کرتے ہوئے وادی سینا میں پہنچے ہیں، فرعون کے ظلم سے اللہ نے انہیں نجات دی، اور بطور انعام کے اللہ نے ذکر بھی کیا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی جب وہ تم کو بدترین عذاب دیتے تھے، یسومونکم، انتہاؤں پر لے جاتے تھے تمہیں عذاب اور تکلیف میں، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، بڑا کلیجہ منہ کو آتا تھا، دیکھو ہم نے تم پر انعام نہیں کیا۔ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ کبھی اتنے ظلم کا شکار ہوتے تھے اور تاریخ میں ہوتے رہے ہیں جس کا میں ذکر کروں گا، لیکن آج یہ وہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس ظلم کا یہ فرعونہ کے دور میں شکار ہوتے تھے اسی ظلم کو آج دنیا میں رگا رکھے ہوئے ہیں اور اپنی پرانی تاریخ اور ہسٹری کو بھول گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وادی تیہ میں لے کر کے آئے، وہاں پر اللہ نے بے شمار ان پر انعامات کیے ہیں، قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ خاص طور سے اور اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں ان انعامات اور ان نوازشات کا بہت کثرت سے ذکر ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں سے سایہ کیا ان کے اوپر، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ تمہارے اوپر نازل کیے، بے شمار ان پہ انعامات کیے، انہیں تورات دی اور ان کی بے تحاشا مہمان نوازی، بڑا اکرام ہوتا تھا جسے کہتے ہیں کہ ہاتھوں پر اٹھایا جاتا تھا، اللہ کی طرف سے نوازشیں ہوتی تھی۔ اس ظلم کے بدلے، ان قربانیوں کے بدلے اور اس صبر کے بدلے جو بنی اسرائیل نے فرعون کے عہد میں جھیلا تھا، یہاں سے پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے جن پر اتنے انعامات کی بارش ہوتی تھی، ہمیشہ ہی یہ ان کا کردار رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں ان کا یہ رویہ ان پر حاوی ہے کہ جس قدر ان پر انعام ہوتے جاتے تھے اسی قدر ان میں سرکشی، جہالت اور انکار بڑھتا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں انکم قوم تجہلون، تم کیسی بیوقوفوں کی جہالت کی باتیں کرتے ہو کہ ہمارے لیے بچڑا بنا دیجیے، اس خدا کی نعمت کو یاد نہیں کرتے جنہوں نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ تورات ان کو دی گئی، تورات جو ہے انہوں نے اس کو نہیں لیا، تو ان کو کبھی کہتے تھے کہ ارین اللہ جہرتاً، موسیٰ ہمیں تو آنکھوں سے دکھاؤ اللہ کو، ہم تو تب مانیں گے۔ حضرت موسیٰ لے گئے ان کو دیدار الہی کے لیے، وہاں پر وہ سب تاب نہ لا سکے، مر گئے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں زندہ کرایا، اللہ سے فرمائشیں کی، اور وہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے ان کو اس ظلم سے جس میں یہ پسے چلے جا رہے تھے نجات دی، اگر شاید یہ مناسب لفظ ہوں، اس درجہ بنی اسرائیل نے ستایا ہے کہ انبیاء تو شفیق ہوتے ہیں اپنی قوم پر، شفیق ہوتے ہیں، ایک والد کی طرح، ایک باپ کی طرح شفقت رکھتے ہیں، اس درجہ انہوں نے ان کو ستایا ہے، یعنی نافرمانیاں پر نافرمانیاں کی ہیں، تورات کو اٹھانے سے انکار کرنا، اس کو لینے سے انکار کرنا، اور پھر بعد میں یہ شکایت ہے کہ موسیٰ ہم تو اس مہمان نوازی سے اکتا گئے ہیں، ہمیں یہ کھانا جو تم آسمان سے نازل کرا رہے ہو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں تو وہی کند مول سبزیاں اور دالیں اور ترکاریاں چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جا کر کے لڑو، پھر یہ سامنے ارض فلسطین ہے جہاں سے تم آئے تھے اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑتے، صاف حکم عدولی کی، اور بالکل کھڑے ہو گئے، الگ کھڑے ہو گئے کہ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑ لو، انا ہاؤنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اللہ میں تو اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، یہ قوم نہیں مانتی ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان پر پکڑ آئی اللہ کی، اور عذاب کے طور پر 40 سالوں کے لیے وہ ارض مقدسہ، جس میں پھر یہ بات کو داخل ہوئے ہیں ارض فلسطین، ارض مقدسہ حرام کر دی گئی ان پر۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة
یتیہون فی الارض، یہیں زمین میں اسی میں بھٹکتے رہیں گے۔ اور آثار اور قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پھر اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل ایسے ہی وادی تیہ میں بھٹکتے رہے اور انہیں اس ارض مقدسہ میں، ارض فلسطین میں داخلہ نصیب نہ ہوا۔ بعد کو پھر انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے درخواست کی، اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ انہوں نے پھر بعد میں فرمائش ظاہر کی، حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی آئے ان سے خواہش ظاہر کی کہ آپ کوئی ہمارے لیے، ہمارا کوئی بادشاہ ہمارے لیے متعین کر دیجئے، کوئی نیوکت کر دیجئے، ہم اس کی معیت میں جو ہے وہ جا کر کے جالوت سے لڑیں گے اور اس زمین کو فتح کریں گے۔ اس وقت کے نبی نے کہا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا لگتا ہے تمہیں کہ اگر جنگ فرض کر دی جائے تم پہ، ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ تقاتلوا، تم لڑو ہی نا؟ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے کہا تھا، تو یہ بالکل صاف نکل گئے تھے، بچ کر کے الگ کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے۔ انہوں نے خیر بڑی قسمیں کھائے اور کہا کہ وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اپنے بیٹوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، ہم یہاں پر پڑے ہیں صحرا میں، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہم لڑیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ بنایا ہے، تو اس پر بھی وہاں انہوں نے قیل و قال کیا اور کہا کہ انا یکون له الملک علینا، وہ کیسے ہمارے اوپر بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ ولم یؤت سعۃ من المال، انہیں تو مال و دولت بھی نہیں دی گئی۔ خیر خواہی نہ خواہی انہوں نے حضرت طالوت کی معیت میں جنگ لڑنے کے لیے وہ پہنچے ہیں جالوت سے۔ ان کا پھر قرآن کی سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہے، ان کا ٹیسٹ کیا گیا کہ آگے ایک نہر پڑے گی اور وہاں پر اللہ تمہیں آزمائے گا، تمہیں اس کا پانی نہیں پینا ہے۔ ایک طرح سے ان کے لیے فوجی ٹریننگ تھی۔ ہاں ذرا سا کوئی چلو بھر پانی پی لو تو الگ بات ہے، پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سب نے پانی پیا، سب نے اپنے پرانے مزاج کے مطابق جو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، حکم عدولی، عہد شکنی، نقض عہد، وہی کیا، اپنی من مانی۔ انہیں اس بات کی ذرا قدر نہیں ہوتی تھی اور احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اس کی خشیت ان کے دل میں آئے، یا اللہ کے نبی، وقت کا نبی اس بات کا حکم دے رہا ہے، یا ہمارا کوئی امیر۔ ہمیشہ بچ کر نکلنا، حکم عدولی کرنا، قوانین نہ ماننا، وہ پہلے کے بنی اسرائیل ہوں یا آج کے بنی اسرائیل ہوں، جو انٹرنیشنل قوانین کی، وہاں کے لاز کی مسلسل اندیکھی کرتے ہیں۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یو این کیا قانون بناتا ہے، جنگ کے کیا اصول ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اسی چاہنے میں وہ ظلم کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، سفاکیہ کرتے ہیں، اور وہ بدترین مثالیں ظلم کی قائم کرتے ہیں کہ جو دوسری قوموں میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ انہوں نے یہی کیا کہ اکثریت نے پانی پی لیا اور الگ ہو گئی، وہاں سے بھاگ گئے۔ بہت قلیل سی مقدار، بہت تھوڑے سے فوجی حضرت طالوت کے ساتھ بچے، اور پھر وہ واقعی سچے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی تھوڑی جماعتیں جو ہیں بڑی بڑی جمعیتوں پر غالب آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چلیں گے اور جا کر کے لڑیں گے، اور پھر وہ گئے اور طالوت سے ان کا مقابلہ ہوا، جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا، اور طالوت نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اور اس طریقے سے انہیں بیت المقدس میں، ارض مقدسہ میں، بیت المقدس تو پھر بعد کو حضرت سلیمان کے دور میں آیا، ارض مقدسہ میں ان کو داخلہ ملا، اور اس طریقے سے یہ اس مقدس سرزمین پر کہ جس کو قرآن نے ارض مقدس کہا ہے، اور جب بعد کو ہیکل سلیمانی یا سلیمان علیہ السلام کی، حضرت داؤد کی مسجد بنی، اور پھر بعد کو وہ مسجد اقصیٰ کہلائی، اس کا ذکر کہا بھی ہے قرآن نے کہ یہ وہ زمین ہے کہ بارکنا حولہ، جس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور اس سے پہلے قرآن نے اس کو الارض المقدسۃ التی کتب، ارض مقدسہ کہہ کر کے اس کو پکارا ہے۔ وہاں پر بنی اسرائیل کو پھر داخلہ نصیب ہوا، اور اس طریقے سے یہ حضرت موسیٰ کے بعد طالوت کی معیت میں انہیں اس مقدس سرزمین میں
جہاں سے ان کے کبھی آبا و اجداد، جہاں سے ان کی اصل اور بنیاد تھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے، یہ حضرت یوسف کے کہنے پر وہاں سے مصر آ کر بسے تھے، فرعونوں کے ظلم سہے تھے، اور پھر وادی سینا، وادی تیہ سے ہوتے ہوئے پھر یہ اپنے اصل وطن کو پہنچے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہیں کہ جہاں پر ایک مسلمان کو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے، اور یہ مدد کرے گا اس بات کو سمجھنے میں کہ آخر آج کے یہود ارض فلسطین پر اپنا پہلا حق کیوں سمجھتے ہیں۔ اور اپنی گفتگو میں ہم اسی بات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا فی الواقع انصاف کیا کہتا ہے، ریشنلٹی کیا کہتی ہے، یا اس سے الگ ہٹ کر بھی کوئی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ طے کیا جا سکے کہ ارض فلسطین پر، ارض مقدسہ پر آیا پہلا حق یہود کا ہے یا مسلمانوں کا ہے۔ تو اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مکمل جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔